احتشام صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں. چیدہ نکات اگر ہم بات کریں تو کیا ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ خاص طور پہ افغانستان ایشو بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملٹری کورٹس کی جانب سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ موضوع بحث تھا 2-3 دنوں سے. آج اس پر بھی جواب آ گیا ہے. امنا میرے خیال میں بڑے سٹرونگ 3 ٹیک اویز ہیں جو میں سمجھ پہ آیا ہوں، جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی ٹائمنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی گئی، یہ اتنا سٹرونگ اور اتنی کمپریہنسو ایک پریس کانفرنس میں کیا میسیج دیا گیا، جیسا بھی آپ ذکر کر رہی تھی، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. دیکھیں، ایک تو ملک کے باہر سب سے پہلے جو ہم دہشت گردی کے حوالے سے آمنا بات کر لیتے ہیں، جس انداز سے آپ نے دیکھا پکتیا میں پاکستان نے 2 دن پہلے جواب دیا ہے، اس پہ فورن آفس افغانستان کا کہہ رہا ہے جی غلط ہوا، یہ ہوا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ 3000 جو ہارڈن ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ کنر، انورستان اور کندھار میں پناہ دی گئی ہے، وہی حملے کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو بتا دیا گیا کہ جی یہ سٹیٹس کو کا لفظ آمنا انہوں نے یوز کیا کہ اب یہ سٹیٹس کو نہیں چل سکتا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہم ان کو بہت زیادہ کچھ کہیں گے تو یہ جا کے القاعدہ اور داعش سے مل جائیں گے. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، انف از انف. یہ 16 لوگوں کی شہادتیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد تو یہ کہتے ہیں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ایک تو اسٹرانگ میسیج چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ جی آپ دیکھ لیں کہ ہم اندر گھس کے بھی ماریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور میری اطلاع آمنا یہ ہے کہ یہ اب آخری دفعہ جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اور جوائنٹ اپنے چیف آف سٹاف جنرل سٹاف یہ جائیں گے ابھی چند دنوں میں، وہ جا کے اسٹرانگ میسیج دے دیں گے ان کو کہ بھئی دیکھیں اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا. اب یہ 3 سال سے آپ ہمیں لارا لگا رہے ہیں. افغانستان میں افغانستان جائیں گے جی افغانستان جانے کی بات کر رہا ہوں، کابل جائیں گے کہ یہ 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں جی اب بری حکومت ہے، ہماری مجبوریاں. انہوں نے کہا جی آپ کی مجبوریاں صرف ہمارے لیے ہی ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے یہ کارروائیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو سنبھال کے رکھا ہوا آپ نے. تو میرا خیال ہے آمنا یہ ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہے. اور پھر جو بات انہوں نے کی تھی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹاکس ہم کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی. دیکھیں مجھے پتہ ہے آمنا انڈائریکٹ ٹاکس جو ہے نا وہ چائنا اور جاپان اپنا سعودی عرب کے ذریعے ہو رہی ہیں. ان دونوں ممالک نے بھی بڑا واضح طور پہ ان کو ٹائم اینڈ اگین بتایا، اور لیٹسٹ خبر یہی بتا رہی ہے کہ جس انداز سے پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس ٹائز جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس سارے معاملے میں ایم بی ایس بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس ریجن میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر اس معاملے میں افغانستان بیہیو نہیں کرتا، مشکلات پیدا کرتا ہے پاکستان کے لیے، تو یہ سارا ریجن جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہوگا. چائنا بھی ان کو یہ بات کر رہا ہے، لیکن ایم بی ایس کے ذریعے جو بات کہی گئی لگتا ہے اس میں بڑا وزن ہے. تو ایک طرف تو یہ میسیج ہے کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسرا انٹرنلی آمنا جو میسیج دیا گیا جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہینڈلر اور سہولت کار اور الٹیمیٹلی 9 مئی کے جو نا وہاں جائیں گے. بائی دی آمنا 9 مئی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے، شاید میرا خیال ہے بڑی کنونسنگ بات لگی مجھے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 9 مئی کو آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے خود کروایا، آپ کی ایجنسیوں نے کروایا، تو ٹھیک ہے ہم نے اپنی ایجنسیوں کو سزا دی ہے ان لوگوں کو، آپ کو پھر تو خوش ہونا چاہیے. لیکن اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ آپ نے اس کو پہلے کچھ اور سمجھا تھا، اور آپ نے جس انداز سے 9 مئی کو پیٹ کیا تھا، فتح مبین آپ نے اس کو کہا تھا. ہم نے فتح مبین ایک عرصہ تک پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہے، بعد میں ڈس اون کیا، بیانیاں ساری چیزیں تبدیل کی. تو میرا خیال ہے ایک یہ ہے. تیسری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے ہم نے بات نہیں کرنی، پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی، گورنمنٹ سے انگیجمنٹ کریں. وہاں سے جو آپ نے آپ ہمارے شو میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی معافی تلافی والا معاملہ ہو جائے تو شاید صلح کے کوئی چانسز ہیں. ابھی بھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ برقرار ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی معافی والا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کی جماعت کی جانب سے کر دیا جائے تو پھر حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ یہ دوسری مرتبہ ایک قسم کی آلف برانچ آفر کی گئی ہے ان کو، یا ان کو پیغام دیا گیا. جس دن آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کی سزائیں ہوئی تھی، اس وقت یہ کہا گیا تھا، نہیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ جی اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے. ذرا سا ہنٹ کیا گیا تھا. مطلب یہی تھا کہ فیض حمید کا تو ہم نے انٹرنلی ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو نہیں بخشنا تو کسی کو کیوں بخشیں گے. لیکن یہ ایک میسیج تھا کہ اگر آپ اف یو اسٹارٹ بیہیونگ ناؤ تو شاید ہم اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. آج بھی آمنا انہوں نے ان سو مینی ورڈز یہی بات کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر بیٹر سینس پریویل نہیں کرتی تو میرا خیال ہے ان کے لیے مشکلات ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ آخری بات ہے آمنا کہ حکومت کے لیے ایک میسیج ہے کہ بھئی آپ اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں، کے پی والے بھی اپنے معاملات ٹھیک کریں. اور جب بجائے اس کے کہ ہر تیسرے دن یہاں چھلانگ مار کے گنڈا پور آئے ہوتے ہیں، وہاں کرم میں جائیں، وہاں جہاں شادتیں ہو رہی ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، ایک زمین کا تنازع، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।